ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال ہمیں ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ ہمیں ملنے کیوں نہیں آتے؟ یہ سنتے ہی حضرت بلال کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اسی وقت اپنی بیوی کو جگایا اور کہا کہ میں بس اسی وقت رات کو ہی سفر کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اپنی اونٹنی پر روانہ ہوئے، مدینہ طیبہ پہنچے تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں نماز پڑھی۔ دین ہوا تو صحابہ کرام کے دل میں خیال ہوا کہ کیوں نہ آج ہم حضرت بلال کی اذان سنیں۔ چنانچہ کئی صحابہ نے ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ جی میں نہیں سنا سکتا کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ مگر ان میں سے بعض حضرات نے حسنین کریمین سے کہہ دیا کہ آپ بلال سے فرمائش کریں، ان کا اپنا بھی دل چاہتا تھا۔ چنانچہ شہزادوں نے فرمائش کی کہ ہمیں اپنے نانا کے زمانہ کی اذان سننی ہے۔ اب یہ فرمائش ایسی تھی کہ حضرت بلال کے لیے انکار کی گنجائش بالکل نہیں تھی۔ چنانچہ یہ دوسرا موقع تھا جب حضرت بلال اذان دینے لگے۔ جب انہوں نے اذان دینا شروع کی اور صحابہ کرام نے وہ اذان سنی جو نبی علیہ السلام کے دور میں سنا کرتے تھے تو ان کے دل ان کے قابو میں نہ رہے، حتیٰ کہ گھروں کے اندر جو مستورات تھیں، جو عورتیں تھیں، جب انہوں نے وہ آواز سنی تو وہ بھی روتی ہوئی اپنے گھروں سے باہر نکلی اور مسجد نبوی کے باہر ہجوم لگ گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ایک عورت نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے پوچھنے لگا، اماں بلال تو کچھ عرصہ کے بعد واپس آ گئے، یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے؟ اس بات کو سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مچھلی کی طرح تڑپ اٹھے۔ یہ محبت تھی۔ جب دل میں بلالی محبت ہو تو پھر اللہ رب العزت راستے ہموار کیا کر دیتے ہیں۔ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبے ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلال۔